میں نے کہا واہ بھائی اچھی موج ہے شادی شدہ لوگوں کی، ہر اتوار کو بیوی کو لیا چلے گئے سیر سپاٹے کرنے، نہ ساس کچھ کہتی ہے نہ سسر کچھ کہتا ہے۔ کنوارے ہونا سب سے بڑی لعنت ہے۔ ویسے اس معاشرے کی ماں کو بس ایک ہی بیٹا نظر آتا ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، عمر یہ کر دو، عمر وہ کر دو، عمر راشن لا دو، عمر محلے میں چاول بانٹ دو، عمر نہ ہوا گھر کا نوکر ہو گیا۔ میری اماں کہنے لگی رہنے دو، میں خود بانٹ آتی ہوں۔ ویسے تو میں 3-4 گھروں میں بانٹ چکی ہوں، بس سامنے والے پڑوسی رہ گئے تھے۔ اتنی گز لمبی زبان ہے آج کل کی اولاد کی، توبہ ہے۔ میں نے جب سنا میری ماں سامنے والے گھر میں چاول دینے جا رہی ہیں تو میں فوراً الف کی طرح سیدھا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیوں جائیں گی؟ ارے ٹھیک ہے میں دے آتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی نہیں چاہیے تمہارا احسان، ہٹو پیچھے۔ میں نے دونوں پلیٹیں اماں کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ میں نے کہا نہیں نا امی میں دے آتا ہوں نا۔ میں ایسے غصے میں زیادہ بول گیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہ سب باتیں مجھے یاد رہتی ہیں۔ اگر اس گھر میں آپ کا اور ابو کا کسی کو احساس ہے نا تو صرف مجھے ہے، وہ دونوں تو جورو کے غلام ہیں۔ میری ماں کہنے لگی تمہاری بیوی نہیں آئی نا اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو، جس دن آئے گی تم بھی جورو کے غلام بن جاؤ گے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں ایسا ہوں ہی نہیں، اپنی بیوی کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھوں گا، بالکل فرما بردار بہوؤں کی طرح آپ کے آگے پیچھے پھرا کرے گی۔ میری ماں کہنے لگی ایسی قسمت نہیں ہے میری، جاؤ جا کے چاول بانٹ کے آؤ۔ میں سامنے والے گھر پر گیا، دستک دی، دل ہی دل میں بڑی دعائیں کی کہ دروازہ وہ حسین لڑکی کھولے، اور دروازہ اسی نے کھولا۔ دروازہ کھول کے جیسے ہی مجھے دیکھا تو جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میں نے کہا دھت تیرے کی، اتنی دعاؤں کے بعد سامنے آئی بھی تو فوراً سے پیچھے چھپ گئی۔ پھر کہنے لگی ابا جی باہر کوئی آیا ہے۔ میں نے کہا شاباش ہے تم پر، کیا تھا تھوڑی دیر تم مجھ سے بات ہی کر لیتی، باپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ 60 کے لگ بھگ بزرگ باہر آ گئے، جن کی ساری داڑھی تقریباً سفید تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے ہاں میاں بولو۔ میں نے کہا جی یہ نیاز کے چاول ہیں، میں یہ سامنے والے گھر سے آیا ہوں۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے پلیٹ پکڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ لڑکی تو انتہائی شریف قسم کی لگتی ہے، ارے باپ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، خود ہی پلیٹیں پکڑ لیتی، اسی بہانے سلام دعا ہو جاتی، کچھ اظہار خیال ہو جاتا۔ لیکن نہیں جی، میں مایوس ہو کے گھر آ گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنا کیمرہ زوم کر کے اس کو دیکھنے لگا۔ میرے موبائل کے بہت فنکشنز تھے، میں نے سامنے دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں فوراً سے چھت پہ چلا گیا۔ چھت پر جا کر دیکھا تو آج بھی لاؤنج کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے دیکھا تو وہ نیاز کے چاول بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ سامنے کچن بھی تھا جہاں وہ لڑکی کچھ پکانے میں بھی مصروف تھی۔ پورا دن میں چھت پہ